दोस्तों, दलीप कुमार की अपनी माँ से मोहब्बत के मौजू पर हम पहले भी एक यात्रा मुरतब कर चुके हैं, जिसे लोगों में बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल हुई। माँ और बेटे के इस जज्बाती रिश्ते पर रिसर्च करते हुए हमें ये महसूस हुआ कि दलीप कुमार की यादाश्तों में महफूज उनकी माँ की तस्वीर अभी मुकम्मल नहीं हो सकी। इस तस्वीर के अभी कुछ और ऐसे पहलू हैं जिन पर बात हो सकती है। आज की यात्रा में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि दलीप कुमार की जिंदगी में उनकी माँ का किरदार क्या था। दलीप कुमार ने किस तरह अपनी माँ की यादों को अपनी पूरी जिंदगी पर फैला दिया था, या वो अपनी जात में पाई जाने वाली हर खूबी को किस तरह अपनी माँ से मंसूब करते थे। दलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, मेरा जहन बचपन से ही इस हवाले से तशवीश में मुब्तला था कि दादी उन्हें दिन रात घर के कामों में उलझाए रखती हैं। मुझे याद है कि एक बार आगा जी सुबह के वक्त अम्मा से ये पूछ रहे थे कि वो किचन में क्यों अकेली काम कर रही हैं, जबकि घर में दीगर खवातीन भी मौजूद हैं। मैं अभी तक अम्मा की वो नर्म और मुलायम आवाज़ सुन सकता हूँ जो उन्होंने आगा जी को मुतमईन करने के लिए कही थी कि किचन का काम करना उनकी अपनी ख्वाहिश है। मेरी अम्मा हर वक्त मुतमईन और पुरसुकून रहती थी। आगा जी को कभी उनकी शिकायत सुनने को नहीं मिलती थी, ना ही आगा जी को ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता था जो अक्सर मुश्तरका खानदानों में सर उठाते हैं। मेरी अम्मा का ताल्लुक नवाब खानदान से था। उनके वालिदैन और बहनें हमारे घर आते थे तो बहुत उम्दा लिबास पहनकर आते थे। अम्मा उनके साथ बैठकर गपशप लगाती थी। उनकी बहनें बेहद खूबसूरत और नाजुक अंदाम थीं, जबकि आगा जी की बहनें मजबूत और दबंग थीं। अम्मा का घर के काम से फरागत का एक वक्फा मुझे अच्छी तरह याद है। ये वक्फा अम्मा की बहन की शादी में शमूलियत के लिए किया गया था। मैं भी इस शादी में शिरकत के लिए अम्मा के साथ अपने ननिहाल आया था और मैंने एक हैरान कुन वक्त गुजारा था। घर खवातीन से भरा हुआ था जो शादी में शिरकत के लिए आई थी। ये उस आमरियत से बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल था जहां से मैं आया था। मेरी नानी और नाना बहुत अच्छे थे और पहली मर्तबा मैंने देखा था कि अम्मा की बहुत आओ भगत की जा रही थी। मुझे अम्मा को हंसते मुस्कुराते और शादी के हंगामों में हिस्सा लेते देखकर बहुत खुशी हो रही थी। मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि अम्मा ऐसी ही बेफिक्री की जिंदगी गुजारें, लेकिन शादी के बाद अम्मा फिर उसी तरह घरेलू कामों में उलझ गईं। पेशावर में जुमा के दिन घर की खवातीन मार्केट जाया करती थीं। अम्मा जो सादा शलवार कमीज पहनती थीं, उनका सर हमेशा ढका होता था। जब वो घर से निकलती तब वो मुकम्मल पर्दे में होती थी। मैं भी उन्हें पहचान नहीं सकता था। मैंने उन्हें कभी अपने लिए खरीदारी करते नहीं देखा। वो हमेशा घर के लिए खरीदारी करती थी। जब मैं आगा जी से नाराज होकर पूना गया तो होटल में पहली रात तन्हा बैठा अपने वालिदैन से जुदाई का दर्द महसूस कर रहा था, बिलखुसूस अम्मा से जुदाई का दर्द। ये अम्मा से अलग मेरी पहली रात थी। मैं अम्मा की मजबूरी और लाचारी का बखूबी तसव्वुर कर सकता था
میں جانتا تھا کہ انہوں نے محسوس کیا تھا کہ آغا جی کو میرے ساتھ زیادہ غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آغا جی سے سوال کرنا یا ان کی مخالفت کرنا اماں کی فطرت میں شامل نہیں تھا۔ میں بہت دیر تک سو نہ سکا کیونکہ مجھے اماں کی یاد ستا رہی تھی، اور اس لوری کی یاد بھی جو اماں مجھے اس وقت سنا کر سلاتی تھی جب میں بآسانی سو نہ سکتا تھا۔ جب 6 ماہ بعد میں پونا سے واپس آیا تو میرے پاس اپنے کمائے ہوئے 5,000 روپے تھے۔ بہن بھائیوں سے مل کر جلد ہی میں اماں کے کمرے میں تھا۔ میں نے سوچا یہ بہترین وقت ہے کہ میں وہ رقم نکالوں اور اماں کو دے دوں۔ میں نے اپنا بیگ کھولا اور نوٹوں کا پیکٹ اماں کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ انہوں نے تجسس بھرے انداز میں میری جانب دیکھا۔ جیسے ہی انہوں نے پیکٹ کو کھولا تو انہوں نے پہلے پیسوں اور پھر میری طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر خدشات تھے۔ یہ کیا ہے؟ تم نے یہ رقم کہاں سے حاصل کی؟ میں نے انہیں بتایا کہ یہ وہ رقم ہے جو محنت کے بل بوتے پر میں نے اپنے کاروبار سے حاصل کی ہے۔ انہوں نے ایک لفظ کہے بغیر میری طرف گھورا، اٹھ کر الماری کی طرف بڑھی اور قرآن پاک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں قرآن پر قسم اٹھاؤں کہ یہ رقم میں نے باعزت طریقے سے حاصل کی ہے۔ میں نے قرآن پر ہاتھ رکھا اور قسم کھائی۔ میں اچھی طرح دیکھ سکتا تھا کہ وہ مطمئن ہو گئی تھیں۔ اماں کسی ایسے سوالی کو اپنے در سے خالی نہ جانے دیتی تھی جو ان کے دروازے پر سوالی بن کر آتا تھا۔ ہمارے دھوبی کی بیوی اپنے بیٹے پیارے لال کے ساتھ آیا کرتی تھی اور اماں ہمیشہ اسے کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا کرتی تھی۔ پیارے لال نے اپنے والدین سے دھوبی کا کام سیکھا اور وہ میرا ذاتی دھوبی بن گیا۔ اب اس کی عمر 70 سال ہے۔ پیارے لال کو آج تک وہ حلوے اور دیگر پکوان یاد ہیں جو اماں اسے دیا کرتی تھی کہ انہیں گھر لے جائے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کھائے۔ یہ میری دلی خواہش تھی کہ اماں کو ایسے گھر میں رہنے کا آرام فراہم کروں جسے وہ اپنا کہہ سکیں۔ ان کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ وہ گھر کا نظام چلانے کے قابل نہ رہی تھی، لہذا گھر کا انتظام سکینہ آپا نے سنبھال لیا تھا۔ مزاج اور رویے کے اعتبار سے سکینہ آپا میری دادی کی طرح تھی، جن کی ہٹلر جیسی آمریت ہمارے پشاور والے گھر اور گھرانے پر مسلط تھی۔ میری بہن نے یہ رویہ اپنی دادی سے سیکھا تھا، لیکن میں حیران تھا کہ انہوں نے اماں کا مہربان رویہ کیوں نہ سیکھا تھا۔ سکینہ آپا ضدی، ہٹ دھرم اور فطرت کے اعتبار سے بہت مشکل تھی۔ اماں کے ساتھ اس کی ناچاکی ہو جاتی تھی، اس کے باوجود وہ میری اماں کے لیے مسلسل فکر اور غم کا سبب بنی ہوئی تھی۔ اماں سکینہ آپا کے بارے میں فکر مند رہتی تھیں کہ ان کی سب سے بڑی بیٹی اس بھری دنیا میں کیسے تنہا زندگی گزارے گی۔ جب بھی وہ یہ بات کرتی، ان کی نم آنکھیں اس تلاش میں ہوتی تھیں کہ میں ان کو کوئی یقین دہانی کراؤں۔ میں جب سارا دن کام کر کے گھر واپس آتا تو اماں کو کھانسی اور سانس لینے کے عمل کے ساتھ جد و جہد کرتے ہوئے پاتا تھا۔ میں اماں سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ ان کے بچوں میں جو بھی خوبیاں پائی جاتی تھیں، ان تمام خوبیوں کا سرچشمہ وہ بذات خود تھی۔ اماں بھی
مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ میں یہ بات کبھی فراموش نہیں کر سکا کہ اماں کیسے اس وقت میری طرف دیکھا کرتی تھی جب میں نہا کر اور لباس تبدیل کر کے تیار ہو کر ان کے کمرے میں آتا تھا۔ وہ اپنی خوبصورت آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھتی رہتی تھیں اور میں ان کے بستر پر اس انداز سے بیٹھ جایا کرتا تھا تاکہ وہ اپنا سر میرے سینے کے ساتھ ٹکا سکیں۔ میں ان کے ساتھ تسلی آمیز باتیں کرتا تھا۔ جب وہ سانس کی آمد و رفت کی جد و جہد سے تھک جاتی تھی تب میں ان کی پسلیوں کو مل کر اپنا سانس بحال رکھنے میں ان کی مدد کرتا تھا۔ کبھی کبھار وہ اٹھ کر کمرے میں رکھی کرسی پر بیٹھنا چاہتی تھی، تب میں انہیں اپنے بازوؤں میں بھر لیتا تھا۔ اگرچہ وہ احتجاج کرتی تھیں، ہنستی بھی تھیں، لیکن میں انہیں کرسی پر بٹھا کر ہی دم لیتا تھا۔ آغا جی ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے کہتے تھے، میری بیوی کو اٹھا کر گھومنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنی بیوی لے آؤ۔ بچپن میں میں ان کو نماز پڑھتے ہوئے اور دعا مانگتے ہوئے دیکھ کر خوشی محسوس کرتا تھا۔ جیسے جیسے میری عمر میں اضافہ ہوا، میں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ وہ گھر کے کام دھندوں سے نماز ادا کرنے کے لیے جو وقت نکالتی تھیں وہی ان کا اپنا وقت ہوتا تھا۔ اس دوران وہ نہ صرف اپنے دماغ اور سوچوں پر کنٹرول حاصل کرتی تھی بلکہ خدا کی قربت بھی حاصل کرتی تھی، جو ایک حقیقی کامیابی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی یاترا۔ اگر آپ کو ہماری یہ یاترا پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔